السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم لوگ تھے، وہ عظیم شخصیات تھی جنہوں نے براہ راست نبی سے علم حاصل کیا، نبی سے علوم حاصل کر کے اور دنیا بھر میں وہ پھیل گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف، ان کی شان، ان کی مدح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، ان کی صفات کو بیان کیا ہے، یہاں تک کہ ان کے گھوڑے جن پر انہوں نے بیٹھ کر لڑائی لڑی، جہاد کیا، ان گھوڑوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور ان گھوڑوں کے پاؤں سے لگنے والی، کھروں سے لگنے والی جو گرد و غبار ہے، ان گھوڑوں کے ناک میں لگنے والی، نتھوں میں لگنے والی جو گرد و غبار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قسمیں کہی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو وہ لوگ ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی سے دین لیا، نبی سے قرآن سیکھا، نبی سے حدیث لی، نبی سے نماز سیکھی، نبی سے جہاد سیکھا، نبی سے تعلیم حاصل کی، اور نبی نے براہ راست اللہ سے حاصل کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام احکامات لے کر آتے، قرآن لے کر آتے، وہ نبی کو بتاتے، نبی صحابہ کو بتاتے۔ اللہ سے نبی تک جو واسطہ تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین لے کر آتے تھے، وحی لے کر آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے امت تک جو واسطہ ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں۔ آج ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی پر ایمان لائے، فخر کرتے ہیں۔ آج ہم قرآن پر فخر کرتے ہیں، آج ہمارا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، فخر کرتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم مسلمان کن کی وجہ سے ہیں؟ ہم تک قرآن کس نے پہنچایا، ہم تک دین کس نے پہنچایا ہے، ہم تک نبی کے فرامین، نبی کی حدیث کس نے پہنچائی ہیں، ہم تک نماز کس نے پہنچائی ہے، نبی کا حلیہ مبارک کیسا تھا، نبی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور گھریلو زندگی کیسی تھی، یہ کس نے ہم تک پہنچایا ہے، کس نے بتائی ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی تھے، جنہوں نے دین نبی سے حاصل کیا، نبی سے لیا اور امت تک پہنچا دیا۔ پوری دنیا میں صحابہ پھیل گئے۔ صحابہ کی تعداد 1,44,000 کم و بیش ہے، 1,44,000 صحابہ ہیں، جن میں سے مکہ اور مدینہ کے اندر صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، باقی 1,34,000 صحابہ کہاں گئے؟ تو وہ صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے، پوری دنیا کے چپے چپے میں پھیل گئے، پوری دنیا میں انہوں نے دین اسلام کا پرچم لہرایا، فتوحات ہوئیں، کیسو کسا کے ٹکڑے کر دیے، فارس اور ایران کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور یہاں تک کہ جو قلعہ تھا خیبر کا قلعہ اس کو فتح کر دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو وہ ہیں، بیت المقدس تک فتوحات لے کر پہنچ گئے، یہاں تک کہ افریقہ کے جنگلوں میں پہنچ گئے، جنگلوں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہنچ کے دین کا پیغام لے کر دنیا کے آخری کونے تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین لے کر پہنچے ہیں، پیغام لے کر پہنچے ہیں، درندوں تک پیغام پہنچایا ہے۔ درندوں نے صحابہ کو دیکھ کر جنگل خالی کر دیے کہ محمد کے شہر آگے، نبی کے ساتھی آگے۔ درندوں نے صحابہ کا حیا کر لیا، لیکن آج کے درندوں کو حیا نہیں آئی، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرے کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید کرتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، سوائے 3 آدمیوں کے باقی سارے مرتد ہو گئے، باقی سارے اسلام سے پھر گئے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ صحابہ کے بارے میں رکھتے ہیں، اور جن 3 آدمیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مسلمان رہ گئے تھے، ان میں سے ایک حضرت سلیمان فارسی ہیں، حضرت مقداد بن اسود ہے، اور ایک تیسرے صحابی ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ان 3 آدمیوں کا نام لیتے ہیں کہ یہ مسلمان رہے، باقی سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ اور جو لوگ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان 3 آدمیوں میں اہل بیت میں سے کوئی بھی شامل نہیں ہے۔ تو جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کی وفات کے بعد
اور نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، اور جن 3 آدمیوں کا کہتے ہیں وہ مسلمان رہے، ان میں تو اہل بیت کا نام ہی نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایک منظم پروپیگنڈا جو ہے وہ ہو رہا ہے اور کیا جا رہا ہے اور ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ نبی سے امت تک دین پہنچانے کے لیے درمیان میں واسطہ ہیں، صحابہ کرام کو اگر درمیان سے نکال لیا جائے تو سارا دین مشکوک ہو جاتا ہے، سارا دین جو ہے وہ اس پر اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ ایک راوی، حدیث کا ایک راوی بھی صحیح نہ ہو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، سند کے اعتبار سے کمزور ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام کو درمیان سے ہٹا دیا جائے جو دین کا واسطہ ہے تو دین مشکوک ہو جائے گا، دین جو ہے صحیح معنوں میں ہم تک نہیں پہنچے گا۔ ہم کس کی اتباع کریں گے، کس دین کو فالو کریں گے؟ تو ایک طبقہ دنیا میں ایسا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مشکوک کر دو، اور ان لوگوں سے یہ کہو، امت سے یہ کہو کہ صحابہ تو گمراہ ہو گئے، صحابہ تو نعوذ باللہ مرتد ہو گئے نبی کی وفات کے بعد، صحابہ کا تو ایمان صحیح نہیں تھا، صحابہ تو صحیح نہیں تھے، صحابہ کے بارے میں شک پیدا کر دو، صحابہ نے قرآن میں رد و بدل کر دیا۔ تو اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہن میں ڈال دی جائیں تاکہ صحابہ مشکوک ہو جائیں۔ جب صحابہ مشکوک ہو جائیں گے تو پورا دین اسلام مشکوک ہو جائے گا، تو دین پر لوگ صحیح معنوں میں عمل نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا چلایا گیا، اور الحمدللہ اس پروپیگنڈے کی آڑ میں ایک جماعت میدان میں آئی، میدان کارزار میں آئی، اور اس جماعت نے عظمت صحابہ کا پرچم بلند کیا اور دنیا کے کونے کونے میں عظمت صحابہ کو اجاگر کیا، صحابہ کی مدح سرائی کی، صحابہ کی عظمت کو بیان کیا۔ اور الحمدللہ وہ طبقہ، وہ گروہ ناکام ہو چکا ہے جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف عرضہ سرائی کی، زبان درازی کی، تبرہ بازی کی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم شخصیات ہیں جن کی مدح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان، عظمت اور ان کی مدح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناکام و نامراد فرمائے اور امت کے سامنے ان کو بے نقاب فرمائے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید کرتے ہیں، اور وہ بے نقاب ہو بھی چکے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ ان کو بے نقاب کرے اور ان کے چہرے سے جو چادر ہے اس کو اتار دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔